جی اچھا جی. لیٹ می شیئر ہم یہ ایبسٹریکٹنگ کی آخری سٹیجز پر ہیں جی. ہم آج جو اینڈ واٹ وی ور ڈوئنگ فار دا لاسٹ فیو ویکس، پچھلے ہفتے ہماری کلاس نہیں ہو چکی تھی تو ہم آئی واز ناٹ فیلنگ ویری ویل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کچھ میپس کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے اپنے میپس کو. میپ سے مراد وہی ہے جی، پیراڈائم. اپنے پیراڈائم جو ہمارے اپنی ازمپشنز جو ہماری بن جاتی ہیں، یہ جنرلی ہماری آلموسٹ ہر چیز کے بارے میں بن جاتی ہیں. میں اس وقت پرٹیکولرلی ان ازمپشنز کی بات کر رہا ہوں جو ہماری سوشل ازمپشنز ہوتی ہیں. اس کا بھی میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا کہ وہ ازمپشنز کس نوعیت کی ہوتی ہیں. اسٹیریوٹائپس ہیں، ان گروپس آؤٹ گروپس ہیں، سوشل رولز ہیں. اگر مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے بیکاز آف اٹس اون ٹریڈیشنز کہ مرد کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، عورت کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، اگر شادی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، بہن کیسے ہیں، بھائی کیسے ہوتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. ہائرارکیز کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے چلیں گے. یعنی اگر کوئی میرا باس ہے تو مجھے اس سے کیسے بات کرنی ہے، میرا اگر سبارڈینیٹ ہے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں ہم نے اپنی سوسائٹی سے سیکھی اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے پیراڈائم بن گئے. میں نے ان کے اوپر آپ سے جو ہمارا لاسٹ سیشن ہوا تھا 2 ویکس بیک اس پہ بات کی تھی. آج ہم ادھر سے آگے چل رہے ہیں جی. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ کین وی ٹیسٹ دیز میپس. یہ جو ہمارے بنے ہوئے میپس ہیں، یہ جو ہماری ازمپشنز ہیں، یہ اب اگر ہمارے سامنے آ جائیں، یا یوں سمجھ لیجیے، میں اس پہ بھی اینڈ پہ آپ سے ذکر کروں گا کہ ہاؤ کین وی بی اویئر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم کوئی ازمپشن میں پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی ہمارا میپ ہے جو ہمارے لیے اسٹریس یا ٹینشن کریٹ کر رہا ہے. واٹ از اٹ دیٹ از ہیپننگ ان سائڈ اس. جب بھی ہماری فیلنگس، جب بھی نیگیٹو فیلنگس ڈیولپ ہوں تو اٹس اے ویری گڈ انڈیکیٹر. اور یہ خدا داد ایک نیچرل انڈیکیٹر ہے اس چیز کا کہ دیر از سم تھنگ رانگ either in our perceptions or in our maps or in what we are interpreting from the situation. اس کے نتیجے میں یہ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. میں نے جو ابھی تک ہم نے کر لیے ہیں میں ان کا بھی ایک بالکل بریفلی یہ بتا دوں. کانشیس اویئرنیس اور یوز نان ارسٹوٹیلین لاجک جو ہے ریلیٹڈ ٹو آور اویئرنیس. اس کے بارے میں ہم کانشیس ہو جائیں کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ جب بھی چیزوں کو سنتے، جب بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ہم ایبسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دیٹ از ناٹ کمپلیٹ. اس چیز کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر لیں اپنے اندر. نان ایرسٹوٹیلین لاجک یہ ہے کہ اپنے اپنے میپس میں، اپنے آئیڈیاز میں رائٹ اور رانگ کے کانسیپٹ سے نکلیں. مثال کے طور پر یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے. either we can have this kind of a family or this kind of a family. مجھے کئی دفعہ while talking to couples یہ سچویشن پیش آئی ہے دیٹ دونوں کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے غور کیا جائے تو دونوں پوری ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ ہم اس موقع پر جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کے نتیجے میں وہ جو ہے نا جی، جو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ، رائٹ رانگ، ایدر دس اور دیٹ، اینڈ کیا ہو سکتا ہے، rather than talking in either or, let's talk in ands. ملٹیپل پرسپیکٹو اور ایمپتھی، یہ 2 پوائنٹس ایسے تھے جو ہمیں دوسروں کی بات سننے اور اس کے نتیجے میں دوسروں سے اپنے پرسپیکٹو کو براڈن کرنے میں مدد ملتی ہے. اور اب جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ ریلیٹس ٹو ٹیسٹنگ آور میپ، جو بن چکے ہیں ہماری زندگی میں، وہ جو میپس ہیں جن کو ہم بنا چکے ہوئے ہیں. یہ میں پھر سے عرض کر دوں، یہ سارے میپس جو ہیں یہ بالکل انکانشیسلی بن گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی ریزننگ in our minds. They just happen because of the tradition, because of the society, because of the culture that we live in, because of our days and nights, the way we spend. ٹیسٹنگ آور میتھس میں جو کام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کنٹینیولی ٹیسٹ اینڈ ایویلویٹ یور ایبسٹریکشنز اگینسٹ ایویڈنس اینڈ فیڈ بیک فرام دا ریئل ورلڈ. یہ وہ ایبسٹریکشنز ہیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں، اور یہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو ایبسٹریکشن ہم ماضی میں کر چکے ہیں وہ اصل میں آج کی ہماری ایبسٹریکشنز کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کی اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے بن گئی ہے تو آج جب آپ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اسی رائے کی روشنی میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
You cannot have a different, without being conscious of it, you cannot have a different perspective about that person. جو پہلے پرسیو کر چکے ہیں آپ، جو پہلے آپ کی ایبسٹریکشن ہو چکی ہیں، آپ ان کے اندر جیتے ہیں. Be willing to revise and update your maps when new information or experiences challenge your existing abstractions. ہم عام طور پہ یہ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن پیش آ جائے کہ ہم نے اگر کوئی میپ بنایا ہوا ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، اس سے بات واضح ہو جائے گی، تو ہم جو اس سے ہٹ کر چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایکسیپشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. وی بلیو دے آر ناٹ دا جنرل رول بٹ دے آر دی ایکسیپشنز. ہم ان میپس کو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ کیس اسٹڈی. میں کوشش کروں گا، یہ جو میپس ہیں مثال کے طور پر، یہ بالکل بیسک چیزوں سے، بے ضرر چیزوں سے شروع کر کے تو اوپر تک. مثال کے طور پر یہ ہمارا میپ ہے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے بچپن میں ایک زمانے میں مجھے اس بات پر اپنی والدہ سے بڑی حیرت سے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ یہ کوئی ٹائم ہے کارن فلیکس کھانے کا، سیریل کھانے کا ہمارا ٹائم ہے، کیونکہ جی سیریل وی ٹیک ایٹ بریکفاسٹ، وائی ڈونٹ وی ٹیک سیریل ان لنچ اور ڈنر. جب میں اس کے بارے میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا تو in many places it is a normal routine. I mean for many reasons, for various reasons. کہ مثال کے طور پر ڈائٹنگ کے لیے یا انسان اپنے آپ کو لائٹ رکھنے کے لیے کئی لوگ جو ہیں وہ ڈنر میں سیریلس کھاتے ہیں rather than in the morning. بٹ دیکھیے یہ ہمارا ایک میپ ہے. اس میپ کی روشنی میں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ سیریل کھا رہا ہے لیٹ سے ان دا آفٹرنون، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار تو نہیں ہے، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی چکر تو نہیں ہے. یہ بات ایک نارمل آدمی بھی یہ کر سکتا ہے. اٹ بیکمز اے لٹل ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ. کیوں؟ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اٹس جسٹ بیکاز آف دا ٹریڈیشن، دا نارمز. کیس اسٹڈی میتھڈ بیسیکلی یہ ہے دیٹ آپ کی جو بھی آپ واقف ہو گئے ہیں کسی اپنی ازمپشن سے، اگر واقف ہو گئے تو پھر اس کو بجائے اس کے کہ خود سے کچھ کریں، آپ اس کے بارے میں آبزرور آئی پیدا کر لیں. Study real life case examples or case studies that relate to the concepts in question. مثال کے طور پر let me give you an example of that. ہم لوگوں کو نہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اگر کسی نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے کسی بات کی تو it seems very difficult to say no. بٹ آپ ہی کے ماحول میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، ضرور ہوں گے، کہ جن کو آپ آبزرو کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیوں یہ مشکل نہیں ہوتی. Why can they easily say no? اسی طرح سے there is another situation جدھر مجھے کافی لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کو بہت زیادہ اپنے اوپر غصہ چڑھتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر پاتے. وہ جگہ ہے جدھر آپ کو کسی کو کریکٹیو فیڈ بیک دینا ہوتا ہے، ایون اپنے بچوں کو، کہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں، کچھ غلط نہ ہو جائے. کریکٹیو فیڈ بیک نہیں دے پاتے جی. یعنی کریکٹیو فیڈ بیک کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ تنقید کرنا. It's very difficult to criticize somebody or to be critical about somebody's actions, thinking that they might not take it very positively. ہمارے relationship impact نہ ہو جائیں. So make it a case کہ یہ میں نے اس کو observe کرنا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہ کر پاتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. Examine specific instances. Examining specific instances can help you assess the accuracy and applicability of your mental model. یہ جو آپ کا میپ ہے اس کو ٹیسٹ کرنے میں آپ کو مدد ملے گی. اسی کی اگلی صورت وہ ہے جدھر آپ اس چیز کو پھر اب ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں rather than just studying it کہ کوئی آدمی جو ہے وہ یہ کیسے کرتا ہے. اس کو یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جتنی بھی assumptions ہوتی ہیں، جتنے بھی جو میپس ہوتے ہیں، they are like if then statement میں بیان ہو سکتے ہیں. یہ ساری assumptions مثال کے طور پر اسٹیٹمنٹ یہ ہوگی کہ if somebody makes a request, saying no would be rude. This is your assumption. For instance, it might not be your assumption, but it is a very common assumption that اگر آپ کو کسی نے کہا ہے کہ جی آپ کل کھانے پہ آئے ہیں and you're very busy, you don't have any time, you can still feel obliged to say okay, I'll come. It's difficult to say no. تو کیس اسٹڈی میں کیا کیا ہم نے؟ دوسروں کو آبزرو کیا، ہم نے دوسروں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور ایکسپیریمنٹیشن میں ہم نے اب دیکھنا کیا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنا ہے آپ کو. نمبر 1 آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اف اسٹیٹمنٹ ہے، اف آئی سے نو، اس کو دیکھنا ہے ہاؤ ڈو آئی سے نو. کس طرح سے میں اس کو ایک اچھی نو بنا سکتا ہوں.
فار انسٹنس میں اس کی آپ کو بالکل چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ ادھر سے بات شروع کرنے کے بجائے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ادھر سے بات شروع کریں کہ اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا بہت شکریہ، اتنی عزت افزائی کی آپ نے بلایا. اصل میں آپ کی اس بات کو، اس کو بہت ویلیو دیتے ہوئے بھی اس وقت بہت مجبور ہوں کہ میں نہیں آ سکوں گا. تو یہ جو ہے if اسٹیٹمنٹ، یہ آپ نے نو کہنا کیسے ہے. اف آئی سے نو ٹو somebody's request، دوسرا بندہ مائنڈ کر جائے گا یا بندہ روڈ سمجھے گا. اسی طرح سے گیونگ اے کریکٹو فیڈ بیک، وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اف آئی گیو اے کریکٹو فیڈ بیک اور کریٹیکل فیڈ بیک ٹو somebody، so he might not take it very positively and that is why I should avoid doing that. یہ آپ کی assumption ہے. اگر تو if statement کو پہلے آپ نے qualify کرنا ہے کہ میں نے corrective feedback دینا کیسے ہے. اس کے اوپر میں بڑی تفصیل سے when we go to that part on interpersonal relations، ادھر ہم اس کو بڑی تفصیل سے ذکر زیر بحث لاتے ہیں جی، کہ ہم نے دوسروں کے اگر کرٹیسزم دینا ہے، کریٹیکل فیڈ بیک دینا ہے تو وہ کیسے دینا ہے، اگر دوسروں کو اپریسیشن دینی ہے تو وہ کیسے دینی ہے. واٹ از دا رائٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. یہ ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کی اسکل ہے، بٹ اٹ ہیز این امپیکٹ آن دی ادر پرسن، دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ. ایکسپیریمنٹیشن یہ ہے کہ وہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اپنی آبزرویشن سے کیس اسٹڈیز میں، اس کو اب اپنی زندگی میں ایکسپیریمنٹ کر کے ایز این ایکسپیریمنٹ. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ازمپشن کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ جی مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک ٹیسٹ سے گزاریں کہ کیا یہ لازماً ہر جگہ پہ ٹھیک ہے. اگلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ فیڈ بیک فرام ادرز ہے جی. میں یہ اکثر بیان کرتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہم اپنے ایکشن سے اتنے کانشیس نہیں ہوتے، جس طرح میں اپنے چہرے سے اتنا کانشیس نہیں ہو سکتا جتنا مجھے آس پاس اپنی دنیا میں ہر چہرہ نظر آ رہا ہے، اس طرح سے میں اپنا چہرہ چونکہ نہیں دیکھ سکتا ہوں. لہٰذا اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو نو وداؤٹ دا ہیلپ آف این ایکسٹرنل ہیلپ کہ کیا ہاؤ ایم آئی میرے بال ٹھیک ہیں یا میرا حلیہ ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے یہ مجھے دیکھ کے یا کسی کا فیڈ بیک لے کے پتہ چلتی ہے، آئینے میں دیکھ کے، کیمرے میں دیکھ کے. اینڈ دیٹ از دا سیم ود آور بیہیویئرز. ہم وداؤٹ گیٹنگ فیڈ بیک فرام ادرز، whether it is our family members, our mentors, our colleagues or experts, without that feedback ہم کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کن کن assumption سے بیسڈ ہے. میں نے پہلے بھی یہ آپ کو عرض کیا تھا دیٹ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے بھی آپ کی assumptions نکلتی ہیں اور آپ کے بیہیویئر سے بھی نکلتی ہیں. The way you behave with others, the way you behave in a class, for instance, the way you teach in a class, the way you study in a class، یہ ساری چیزیں آپ کی assumptions کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے mental patterns کو، آپ کے maps کو. So getting feedback from others can help you understand your maps and then you can understand کہ اس کو ہم توڑ کیسے سکتے ہیں. وہی پہلے دو میتھڈ جو ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں. Contradictory evidence، ہم عام طور پر جب مثال کے طور پر we create a map تو ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ آبزرونگ نہیں رہتے پھر کہ اس کے خلاف کیا ہمارے پاس انفارمیشن ہے. میں آج ہی کی بات ہے، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار اے پرسن ان اتھارٹی کہ وہ اپنے سبارڈینیٹ سے ڈسٹینس رکھے تاکہ وہ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ لوگ جو کہ آپ سے ڈسٹینس نہیں رکھتے ہیں، کیا وہ لازماً آپ ان کو ناجائز فائدہ دے دیتے ہیں پھر. فار انسٹنس اف اٹ از اے فرینڈ، تو کیا آپ اس سے آؤٹ آف دا وے جا کے اس کا کام کر دیں گے؟ تو پرابلم پھر یہاں پر ہے. پرابلم وہاں سے سالو نہیں ہوگی کہ ہمیں اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ ڈسٹینس رکھنا چاہیے. جو اصل پرابلم ہے، جو اصل مورل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے جانتا ہے میں اس کے، وہی پہلا جو ہم نے لیا تھا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے نو. کس طرح نو کہا جائے گا اس کو؟ اس کے بارے میں ہمیں بھی ہیو ٹو بی کیئرفل. تو اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو دیر از اے لاٹ آف کانٹرڈکٹری ایویڈنس. اگر وہ دیکھنا چاہیں اپنے آس پاس تو وی کین فائنڈ دیٹ دیر آر مینی پیپل who even when they are in authority they can maintain a very good relationship with their colleagues, with their subordinates, with their bosses. وہ کیوں کر پاتے ہیں؟ because they are not following this into this trap. یہ جو میپ ہے آپ کا اس میں نہیں فالو کر رہے ہوتے. تو کانٹرڈکٹری ایویڈنس کو اگنور نہ کریں، کانٹرڈکٹری ایویڈنس کو ایکسیپشنز کہہ کے رائٹ آف نہ کریں. یہ تو ہو ہی جاتی ہیں اتنی چھوٹی موٹی ایکسیپشن، اور ٹیک دم ویری سیریسلی. دیٹ از ہاؤ وی ڈیولپ، دیٹ از ہاؤ وی گرو. یہ جو ہماری assumptions ہیں اور ہمارے میپس ہیں، یہ اصل میں ہماری سائیکولوجیکل گروتھ بنتی ہے جس وقت ہم
ان سے نکل کے اگلی assumption میں چلے جاتے ہیں. The next thing that we take up is critical thinking exercises or problem solving. میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ پہ یہ کہا تھا کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اور یہ میں آپ سے بھی کہوں گا, think about it, that if our health care, ہمارے ہسپتال, ہمارے کلینکس اگر ایگزیکٹلی اسی طرح سے آرگنائز کر دیے جائیں جس طرح سے ہمارے اسکولز آرگنائز ہیں, دونوں میں آپ اگر غور کریں گے تو دیر از اے لاٹ آف تھنگز وچ آر کامن. ہماری ہیلتھ کیئر ہماری فزیکل ایگزسٹنس کے بارے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ بنائی گئی ہے. ہیلتھ کیئر جو ہے ہماری میڈیکل فیسلٹیز ہیں, یا کلینکس ہیں, یا ہاسپٹل ہیں, اور جو ہمارے اسکولز ہیں وہ ہماری مائنڈ اور ہماری ایموشنل گروتھ کے لیے بنائے گئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجیے کہ جس طرح سے آپ کی جو ایجوکیشن ہے جس طرح آرگنائزڈ ہے اس طرح ہیلتھ کیئر آرگنائز ہو جائے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کیا یہ فائدے مند چیز ہوگی؟ وہاں پر امیڈیٹلی آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی میں نے ایسے کہ اس طرح سے آرگنائز ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کو ایک سیکوینس سے گزارا جائے, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4, اسٹیپ 10, اسٹیپ 11, اسٹیپ 12, اینڈ دین ہی از فریڈ. This is what is happening in our education, کہ ہم نے اس کو ایک انڈسٹریل ماڈل بنا دیا, اس کو ایک فیکٹری کے طور پر ہر سٹیج کے اوپر اس کی ایک پروسیسنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو آگے کر کے بھیج دیا جاتا ہے. We don't care کہ there is any difference or not. So let's take this critical thinking exercise, problem solving, کہ اگر ہماری ہیلتھ کیئر اس طرح سے آرگنائز ہو تو کیا ہوگا. وہ جو اثر ادھر ہوگا ود ان اے ایئر, وہ اصل میں یہاں پر ایک جنریشن میں ہوتا ہے, اور چونکہ یہ ڈیلیڈ ہوتا ہے اس لیے ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلا جو ہمارا میتھڈ ہے وہ ہے ہائپوتھیٹیکل سینیریوز. ہائپوتھیٹیکل سینیریوز کا مطلب یہ ہے, think about anything. For instance, we should keep strict control over children. If we want to develop good moral character in children, we should keep strict control. So میں نے again I asked somebody کہ if you ever feel coerced into doing something, will that make you want to do that thing again and again on your own? اگر آپ کو مجبور کر دیا جائے کوئی کام کرنے پر, اس کو نہ کرنے پر سزا دی جائے, اس کو کرنے پر آپ کو پسند کیا جائے, تو کیا آپ وہ کام اپنے طور پر کرنا پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی, اس کو دیکھنا. یہ دیکھیں, یہ ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے جو کریٹ ہوا ہے کہ لیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو امیجن کریں کہ وی کین کوئرس پیپل. کیا یہ بات ٹھیک ہوگی؟ کوئرشن کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کچھ کرنا, بائی فورس. وی کین کوئرس پیپل انٹو لائکنگ سم تھنگ اور بینگ گڈ. یعنی ہم ان کے بیہیویئر کو اچھا بنا سکتے ہیں, ہم ان کو ایک سیلف ریگولیٹری, سیلف ڈسپلنڈ انسان بنا سکتے ہیں بائی انفورسنگ ڈسپلن آن دیم. یہ ہے وہ پیراڈائم. تھنک اباؤٹ اٹ فار اے مومنٹ. اپنے آپ کو اس میں امیجن کر کے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے کہ کیا یہ پاسبل بھی ہے. اسی طرح سے یہ ایک ہماری جنرل assumption ہے, اینڈ آئی ہیو بین فیسڈ ود دس کوسچن اے نمبر آف ٹائم. وہ یہ ہے کہ جب بچے ایک ہی انوائرمنٹ میں پیدا ہوتے ہیں تو اصل میں وہ پھر ان کی عادتیں بھی ایک جیسی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کیا یہ واقعی ٹھیک ہے؟ اچھا, کیا واقعی کوئی دو بچے ایک انوائرمنٹ میں, ایک ہی انوائرمنٹ میں پیدا ہوتے بھی ہیں؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے جی. یعنی is it the environment, the objective environment that affects a child? Actually, it is not. It is the perception of that environment of every individual that affects the child, or affects any individual. آپ ایک ہی انوائرمنٹ میں, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو, اس کو رکھ دیں, 3 لوگوں کو رکھ دیں, ہر ایک کی پرسیپشن اس میں ڈفرینٹ ہوگی. ایک بچے کو ڈانٹ پڑی, اس نے سمجھا کہ میں نے غلطی کی تھی, مجھے ڈانٹ پڑنی چاہیے تھی. اور اسی ڈانٹ پر ایک دوسرے بچے نے سمجھا کہ میں نے غلطی کی, میں پکڑا گیا, مجھے آئندہ آئی ہیو ٹو بی مور کیئرفل کہ پکڑا نہ جاؤں. تو یہ دونوں پر امپیکٹ جو ہے اسی ڈانٹ کا وہ ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں دیکھ رہے ہیں جی کنٹینیوس لرننگ. مجھے اس چیز نے ہمیشہ آئی ہیو آلویز benefited from it because especially in my field of work, یہ جو میں کام کرتا ہوں اس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو نیا کام آ رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف حاصل کیا جائے. میں اس کی آپ کو ایک بڑی مین مثال دیتا ہوں, اس سے بات شاید تھوڑی سی واضح ہو جائے. دیٹ یہ بات کہ there are certain people who are narcissists, self obsessed ہوتے ہیں,
ایگو مینیاکس ہر وقت اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. دے آر اونلی کنسرنڈ اباؤٹ دیم سیلز. ان کے لیے دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ اگر کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو تصویر کھینچ کے انہوں نے آپ کو بھیجنی ہے. واٹ از رانگ ود دیم؟ The idea was, very honestly, the idea was that probably, یہ self projection ہے. But when I read about the research on narcissism and its connection with vulnerability, تو یہ احساس ہوا کہ یہ اصل میں نارسسزم جو ہے یہ بڑی مس پلیسڈ سی چیز ہے. انسان کو اگر ویلیو کیا جائے اس بات پہ کہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور وہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہ ہو، وہ محض ایوریج ہو، تو ایوریج ہونا ہماری سوسائٹی میں فیلئر ہے. مثال کے طور پر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں یہ سوچئے کہ ہاؤ مینی آف یو وڈ لائک ٹو بی کنسیڈرڈ ایوریج in many things, in many aspects of your life. Average ہیں ہم. Do you think that makes you feel important or unimportant? Now, if this is something which you realize اور ضرورت اس بات کی ہو کہ میں ایوریج نہیں ہوں، یہ اسٹیبلش کرنا ہو، تو جو کچھ وجود میں آتا ہے یہ اصل میں وہ ہے جس کو نارسسزم کہا جاتا ہے. وی وانٹ ٹو پروجیکٹ آور سیلف. کوئی اور تعریف کرتا نہیں ہے، کوئی اور نوٹس کر نہیں رہا، تو پھر مجھے ہی نوٹس کرنا پڑے گا، مجھے ہی اپنی بات کو آگے بیان کر. So this is something that happened to me about a year, 2 years back when I was reading Brené Brown. اس کی جو کتاب ہے Daring Greatly، اس میں جب میں نے اس کو دیکھا about narcissism تو I was really quite surprised. In fact, it was very enlightening for me کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی it is very difficult to accept the fact that you're average, and that is what makes us want to project ourselves. اسی طرح سے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور جس کے اوپر کافی کام ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ بلینگ کا بیہیویئر کیسے پیدا ہوتا ہے. اس کے بارے میں جو جنرل تصور رہا وہ یہی رہا کہ اس میں بلیز کو پنش کیا جائے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے. اصل میں یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ پنشمنٹ ہی سے بلیز بنتے ہیں. یعنی پنشمنٹ کبھی بھی آپ سے چھوٹا آپ کو نہیں دے رہا ہوتا. جدھر آپ بڑے ہیں آپ کو پنش کیا جا سکتا ہے، بڑے چھوٹوں کو پنش کر رہے ہوتے ہیں. تو جدھر میں بڑا ہوں ادھر میں نے اصل میں اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ ان کو اپنے پریشر میں اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. سو اگین دس ایکچولی کریٹس اے ڈفرنٹ ویژن آف دیز تھنگز آل ٹوگیدر. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ آپ اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو مانیں یا انکار کریں. دیٹ از اپ ٹو یو. دی تھنگ از دیٹ اٹ ایکچولی وہ جو ازمپشنس تھی پیچھے ہیں ہماری وہ اصل میں اس طرح سے کھلتی ہیں. اچھا اس پہلو سے بھی غور کرنا چاہیے. اینڈ فائنلی ایٹریٹو اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے میپس کو کبھی بھی کمپلیٹ نہ سمجھیں. آلویز تھنک آف دیم ایز اے ورک ان پروگریس. یہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. if we keep working on them, if we keep being aware of them, we can keep improving them. And this, as I have said earlier, this is where growth occurs. انسان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اصل میں ادھر سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو. میں ادھر اس کو روک رہا ہوں جی. ناؤ وٹ وی ول بی ڈوئنگ، ایک چیز جو میں پھر سے جو میں نے کہا تھا کہ میں واضح کر دوں گا ان پہ، وہ یہ کہ ہم کو جب بھی یہ فیلنگ آف اسٹریس ہو تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو فیلنگ آف اسٹریس ہے یہ ہماری اس وقت کی پرسیپشن سے ہو رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے کچھ دیکھا ہے اور اس کو خطرناک سمجھا ہے تو اس سے خطرہ آپ کے دل میں ڈینجر پیدا ہوگا. آپ کا اگر مینٹل پیٹرن ہے کوئی اس چیز کے بارے میں، یہ کئی دفعہ کمبائن ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں. فار انسٹنس if you have seen جس طرح میں پہلے بھی بہت دفعہ مثال دے چکا ہوں، if you've seen some coil and you think of it as a snake، یہ آپ کا مینٹل پیٹرن ہے، آپ کی assumption ہے، existing assumption ہے that snakes are dangerous. Every snake is dangerous. And اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ 80% of the snakes are actually not dangerous. But because we have that mental pattern or map, therefore immediately یہ جو feeling ہے یہ ایک uneasiness کی یا fear کی یہ develop ہوتی ہے. اس چیز کو اپنے لیے انڈیکیٹر بنا لیں. While conversing to others, while talking to others, if something disturbs you, before you talk to the other person, think about it, what is disturbing you. وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اور یہ آپ کے لیے کئی مرتبہ اس کا راستہ کھول دے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی assumption کیا ہے.
اگر ایک آدمی نے آپ کی کسی بات کا انکار کیا ہے یا یہ کہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ لازماً یہ بات نہیں ہوئی کہ وہ ہی ڈز ناٹ اور شی ڈز ناٹ کیئر. ٹھیک ہے جی. دیر کوڈ بی مینی ریزن، یو ڈونٹ ہیو دا ہول پکچر. کین یو ازیوم ڈفرنٹلی؟ کین یو آسک اینی تھنگ فردر؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اگر ہم ان کو اپنے لیے کھلا رکھیں تو یہ ہمارے میپس کو انہینس کرنے اور ان کو بہتر کرنے کا سبب بنتی رہیں گی. ٹھیک ہے جی، میں ادھر روک دیتا ہوں. آئی ول بی اویلیبل فار کوشچنز انشاءاللہ. ہم ادھر سے آگے چلتے ہیں. سر، جو جی ہمارا لاسٹ سیشن ہوا تھا اس میں ایک سوال آیا تھا جو صوبیہ نے پوچھا تھا، اور اس کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ خدا اور ہیئر آفٹر کے بغیر جو ہے نا لائف میننگ لیس ہے. تو اس پر ایک یہ سوال آیا تھا کہ یہ ریلیجیس پیراڈائم ہے یا یہ آپ کے اکارڈنگ ایک سچ ہے. میں نے آپ کو واٹس ایپ پر بھی سینڈ کیا تھا یہ سوال. میرے لیے اصل میں یہ یوں نہیں ہے جی. یہ جو سوال ہے اس کا دوسرا حصہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے. یعنی میرے لیے ریلیجس پیراڈائم کوئی الگ چیز نہیں ہے. اس کو دس ریکوائرز لٹل ایکسپلینیشن. دیکھیے میرے لیے ریلیجن بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اس کو ریشنلی ٹھیک سمجھتا ہوں، اور بیکاز اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں تو میرا بلیف اصل میں میری ریشنالٹی ہے. یوں نہیں ہے کہ میں سمجھتا تو کچھ اور ہوں، مانتا یہ ہوں کیونکہ میرا مذہب یہ کہہ رہے. مذہب کوئی چیز نہیں ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کا بلیف بن نہیں سکتا. فیتھ جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو بلیف کہتے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ڈیولپ ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ڈیولپ میئرلی بائی بینگ ٹولڈ اباؤٹ سم تھنگ. اور یہی وجہ ہے کہ بیکاز ہمارے یہاں فیتھ جو ہے اٹ ہیز ناٹ مچ ٹو ڈو ود فار انسٹنس مائی انڈرسٹینڈنگ. therefore my life has nothing to do with my faith. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو سمجھنے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور یہ میری انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن بھی ہے. یعنی میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس اس وقت دنیا میں بہت ساری جگہوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، بہت کچھ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ بس ہو رہا ہے ایٹ رینڈم، مطلب جو لوگ زد میں آ رہے ہیں مر رہے ہیں، اور جس کے اوپر، جس فیملی کے اوپر بس ظلم ہونا ہے ہو رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی خدا بھی ہے جو اس سب کو دیکھ رہا ہے؟ ظالم کو اور مظلوم کو الگ الگ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر آل دیز سفرنگ ایوری ہیپننگ ان دس ورلڈ، میں گھر سے نکلا ہوں میرا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، یہ بھی ایک رینڈم ہیپننگ ہے. اور اگر خدا ہے تو پھر ایوری تھنگ دیٹ از کمنگ ان مائی وے اٹ ہیز اے پرپز. وہ کسی نہ کسی پہلو سے میری زندگی کو متاثر کر رہی ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے میں اس کو ایک ریالٹی کے طور پر سمجھتا بھی ہوں، اور یہی میں نے اپنے مذہب سے بھی سمجھا. اس وجہ سے میرے لیے یہ دونوں چیزیں دے آر ناٹ لائک کچھ میرے بلیف ہیں کچھ میرے ریلیجن کے بلیف ہیں. نہیں، میرے بلیف جو ہیں یا وہ غلط ہیں اور یا میرے ریلیجن کی بلیف غلط ہیں. اگر وہ ڈفرینٹ ہے تو پھر مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے. میں دونوں کو ساتھ پہ لے کے چل نہیں سکتا. پھر میں فیتھ کے نام پر جو مرضی کہتا رہوں، دین آئی ڈونٹ ریئلی بلیو ان دیٹ. اس لیے اس کو سمجھنے کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا حقیقی بلیف جو کچھ ہوگا، وہ چاہے ریلیجس ہو چاہے کچھ بھی ہو. واٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ، جو میں نے گزارش کی تھی پچھلی دفعہ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بغیر اور آخرت کے وجود کے بغیر دنیا بیسیکلی ناتمام ہے. پھر ایک سفر ہی ختم ہونا ہے، یعنی یہ سفر ہی میں زندگی گزر جانی ہے. آئی ڈو ناٹ کنٹرول مائی ڈیسٹنی. میرے پاس کوئی زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ مجھے اگلے 3 سال میں یہ اچیو کرنا ہے، اور 3 سال میرے پاس ہیں بھی یا نہیں ہے. میری ایفرٹس کا اور میرے ریزلٹس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ اس دنیا میں اگر آپ غور کر کے دیکھیے تو کچھ نہیں ہے. میری مورالٹی کا اور اس مورالٹی کے کانسیکوینسز کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہی تو وہ ویکیومس ہیں زندگی کے، جو اگر مجھے میرا جو آبزرویشن ہے اباؤٹ دا فزیکل ورلڈ، اگر میں اس کو سامنے رکھ لوں جس میں ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے وہ اٹ میک سینس. یہاں پر اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کا جواب رکھا گیا ہے، ہر فزیکل ضرورت کا جواب رکھا گیا. یہاں پر دیر از نو سچ تھنگ کہ وہ میری نیڈ تھی اور وہ موجود نہیں تھی اس دنیا میں پورا کرنے کے لیے. مجھے سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے تھی اور نہیں تھی، میں شاید ایک لمحے کے لیے بھی سروائیو نہ کر پاتا. بٹ what I'm ignoring and why I am ignoring it is that اس لیے کیونکہ میں اس کے بغیر بھی جی سکتا ہوں، میننگ لیسلی جی سکتا ہوں لیکن جی سکتا ہوں.
میں جی رہا ہوں، یعنی یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو سہتے ہوئے جی رہا ہوں، اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ اس کے بعد بھی یہ ظلم ہی پر یہ کائنات ختم ہو جانی ہے، ظالم نے لے جانا ہے اور مظلوم نے رہ جانا ہے، پھر اس سے زیادہ میننگ لیس چیز اور کیا ہوگی؟ یہ ہے جس چیز کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. اس پر اگر کوئی مزید سوال ہو تو ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے سر. سر ویسے اکثر ہو تو ابھی یہی رہا ہے کہ ظالم ہی لے کر جا رہا ہے اور مظلوم رہ رہا ہے اس دنیا میں. اسی لیے یعنی unless you connected with the concept of hereafter. دیکھیے پرابلم اصل میں hereafter کی ضرورت پہلے مجھے احساس تو ہو کہ ضرورت ہے، یعنی ورنہ تو اصل میں زندگی اگر کمپلیٹ ہے تو ہیئر آفٹر کی ضرورت کیا ہے، آخرت کی ضرورت کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یعنی اٹ ڈز ناٹ میک سینس وداؤٹ اٹ. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ انسان اسی طرح بنایا جاتا جس طرح ہے، یعنی یا عورت ہی ہوتی ساری، صرف انسان عورت ہی ہوتا، یا سارا مرد ہی ہوتا، تو انسان کو سمجھ میں آتی نا. یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از آل دس اباؤٹ. میرے اندر نیڈ رکھی گئی ہے، میرے اندر ایموشنز رکھے گئے ہیں، جواب کوئی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے میرے اندر انصاف کا دائیا رکھا گیا ہے، میرے اندر رحمت کا دائیا رکھا گیا ہے، جواب کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس پہلو سے آپ کو توجہ دلائی ہے آخرت ماننے کے لیے. آخرت کوئی سپرفیشل بلیف نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے. یعنی اگر ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں تو جا کے بتا دیں گے یہ دنیا کمپلیٹ ہے. یعنی پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن دینی چاہیے. پھر یہ کہہ دینا کہ بس یہ انسان کی جاتیاں ہیں، اس میں ایسے ہی ختم ہو جانا ہے، اچھے نے بھی کر لینا ہے جو کرنا ہے اور برے نے بھی کر لینا ہے. یعنی اس صورتحال میں تو پھر اچھا جو ہے وہی نقصان میں ہے، اور یہ حقیقت ہے. اور اسی چیز کو جواب دیا ہے قرآن مجید نے کہ یہ پرابلم یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اور برے بندے برابر کر دے گا وہ. تم خدا کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے. یعنی وڈ یو ڈو اٹ؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچیے. یعنی یہ جو ویلیو ہے، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ اپنے ساتھ وفا کرنے والے دوستوں کو تو آپ دغا دے دیں، اور جس نے آپ کو دغا دیا اس کو آپ انعام دے دیں؟ یہ پسند کریں گے؟ یہ ایسپیکٹ ہے جس کی طرف توجہ دلائیے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرے گا. تمہارے اندر اس نے وہ ساری ویلیوز رکھی ہیں جو وہ چاہتا ہے، ان ویلیوز کو بامقصد وجہ سے رکھا ہے. ایسے نہیں رکھ دیا کہ ٹھیک ہے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی رکھ دیتے ہیں. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اس کو وہ کہہ رہا کہ بالحق کیا ہے، کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے، بامقصد پیدا کیا ہے، تو مقصد پورا نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. روسپین صاحبہ آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو دی تھا کریٹیکل تھنکنگ ایکسرسائز اور پرابلم سالونگ چیلنجز، اس کو آپ نے ہاسپٹل اور اسکول سے ایگزامپل دی، اس کو تھوڑا سا اور مجھے سمجھا کسی اور ایگزامپل اتنا اچھے سے نہیں، سمجھ آپ کا آخری حصہ سمجھ نہیں آیا. میں نے ہاسپٹل اور ایجوکیشن کی ایگزامپل دی، کوئی اور آگے ایگزامپل آپ نے جس کیا؟ سے آپ سمجھا سکیں. رائٹ. مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ کے سامنے ایک شخص آیا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، ایک آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے مار دے گا، مجھے پلیز اپنے گھر میں پناہ دے دیں. ٹھیک ہے، یا اس کو بتائیں جب وہ آئے کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں. ناؤ یو ہیو، اس کو مورل ڈیلیما کہتے ہیں. یعنی شوڈ یو گیو ہم اپ، اور یہ اس خطرے میں کہ اس کی جان چلی جائے یا اس کے ساتھ جاتی ہو جائے، اور شوڈ یو ٹیل لائے. یہ اگین دس از اے کریٹیکل تھنکنگ مورل ڈیلیما. اس کو پرابلم سالونگ، یہ ایکسرسائزز یہ اس نوعیت کی ہیں. یعنی وہ اس نوعیت کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کسی نہ کسی ڈائلیما کا شکار ہوتے ہیں. یعنی آپ کو ایک نیا سینیریو دے دیا جائے، مثال کے طور پر کہ ایجوکیشن کو اس طرح سے آرگنائز کیا جائے. فار انسٹنس ہاؤ وڈ یو تھنک کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بجائے ایک کلاس روم کے اندر 50 سیٹیں لگی ہوں ایک طرف منہ کر کے، ہاؤ وڈ یو تھنک کہ اگر 4 سیٹیں لگی ہوں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سرکل میں، تو ایجوکیشن کس طرح کی جائے گی؟ ہاؤ یو تھنک آف اٹ؟ کیسے مینج ہو سکتی ہے ایجوکیشن؟ یہ کانسیپٹ، یعنی آپ کو ایک چیلنج دے دیا جائے، ایک جو آپ کی ایگزسٹنگ جو بھی ہے نا. اب یہ دیکھیے یہ جو بات ہے، امیجن، میں آپ سے کہوں کہ ایک اسکول کو امیجن کریں. وٹ یو ول ایکچولی امیجن ایز اے کلاس، میں اکثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ڈفرینٹلی امیجن کریں. وہ عام طور پر یہی ہوگا کہ ایک کلاس ہے جس میں کہ بلیک بورڈ کی طرف سارے رخ کر کے بیٹھے ہیں اور سارے اسٹوڈنٹس کا منہ اسی طرف ہوتا ہے، ساری سیٹیں اس طرف ہیں.
اور ایک سیٹ ایسی ہے کہ جس کی بیک بلیک بورڈ کی طرف ہے اور منہ جو ہے وہ ٹیچر کی طرف آئے گا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اس کا کوئی اور اسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ یا پرابلم سالونگ کا. اسی طرح سے میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. فار انسٹنس یہ جو ہے نا جی انسکولنگ کے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیل سائز ہے کلاس کا، عام طور پر یہ جو ہمارا ٹریڈیشنل اسکول ہے وہ کہتا ہے کہ بہت اچھا سائز جو ہوگا نا وہ 15 اسٹوڈنٹس ہوگا. انسکولنگ والے یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیل سائز 5 اسٹوڈنٹس ہے، 5 اسٹوڈنٹس. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ 5 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ٹیچر، یہ کلاس فیزیبل بنائی جا سکتی ہے؟ یہ ہے پرابلم سالونگ، یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ. یعنی کوئی پرابلم لے لیں اور اس کو سالو کرنے کی طرف بڑھیں کہ کیا کیا جانا چاہیے اس سچویشن میں، اس کے کیا حل ہو سکتے ہیں. یہاں پر جب آپ اس حل کرنے کے لیے نکلیں گے تو بہت ساری آپ کی ازمپشن آڑے آتی رہیں گی جو آپ کو روکنی ہوں گی. اسٹارٹنگ ٹو گیٹ اویئر آف دیم. میں واضح ٹھیک ہے کر سر. سکتا ہوں جی یہ بات، یہ دس جی جی ٹھیک ہے سر، یعنی از اگر ہم پریکٹس بھی کریں تو ٹرائل اینڈ ایرر کے بیس پر ہم آگے بڑھیں اور سیکھتے جائیں. رائٹ. اور پھر وہ جو آپ کی ازمپشنز ہوں گی، مثال کے طور پر یعنی آپ نے امیجن کیا ہے کہ 5 اسٹوڈنٹس ایک ٹیچر، یہ تو فیزیبل نہیں رہے گا. لیکن اگر یہ امیجن کیا جائے کہ اگر 5 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ٹیچر ہے تو کیا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم 8 گھنٹے کا یا 6 گھنٹے کا اسکول ٹائم رکھیں؟ یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو 5 اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان کو روٹیٹ کیا جائے، وہی 5 5 5 5 کے 4 گروپس بنائے جا سکتے ہیں. 20 اسٹوڈنٹس، وہ کہہ رہے ہیں 15 اسٹوڈنٹس ہمارا ایک اچھا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے، 15 اسٹوڈنٹس فار ون ٹیچر. بٹ اف یو ٹیک اٹ لائک دس کہ ہم بجائے سے کہ 8 گھنٹے ان کو پڑھائیں، 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہو، پھر 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کچھ اور ہو، پھر کچھ اور ہو. آئی تھنک اور اس میں پڑھائی جو ہے وہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، یہ بڑا ضروری ہے. I am not at all in favor of putting so much load on students. They should be allowed to live their lives as well. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی سلما نثار صاحبہ، آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر یہ آپ نے جو ان کی نشانات کی بات کا جو جواب دیا تھا، جس میں آپ جی 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 فرمائیں. میں یہ کہہ رہی ہوں سر، ابھی جو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ جب میرے ساتھ کوئی عجیب صورتحال ہوتی ہے، یعنی وہ جو عقیدے والی بات کی تھی آپ نے، تو اس میں جو ہے اس چیز کو ہم ابتلا کے قانون سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابتلا کا قانون جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے، ہمارے فیتھ کو، ہماری ساری پوری جو ہماری ایک سوچ ہے اس کو بھٹکنے نہیں دیتا. تو ایسا ہے نا سر؟ ایسا آپ ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو ہم نام دے سکتے ہیں. دیکھیے میرے لیے تو یہ بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اوپر پورا کنٹرول رکھتے ہیں. یہ میرا بلیف ہے، آپ یقیناً اس سے اتفاق کریں گے. میں چند چیزیں آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ رحیم ہے. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. یہ ساری بات جو ہے یہ سامنے رکھ لیں. اب وہ مجھے آسانیاں بھی دیتے ہیں اور مجھے مشکلیں بھی ڈالتے ہیں. وہ جس کو آپ ابتلا کا قانون کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں مشکلیں ڈالنے والا قانون. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے وہ؟ یعنی ابتلا کا یہ قانون کیوں ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ کامیاب ہو جائے. جی اس لیے کہ وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، حکیم ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ مجھے جانتے ہیں کہ میرے اوپر کتنا برڈن ڈالا جا سکتا ہے. وہ مجھے جانتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ اب اس لیول پہ ہے، اس کو اس سے آگے لے کے آنا ہے. مجھے مشکل میں بھی ڈالتے ہیں، آسانیوں میں بھی ڈالتے ہیں. اور وہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ بیسیکلی سارا کچھ کیا ہے کہ اصل میں خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں جن کا انہوں نے تعارف کرایا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں، یہ ان کی ایکسٹینشن ہے، ان کی اپلیکیشن ہے ساری کی ساری. اب اس کو آپ قوانین میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ، ایبسولوٹلی نان، بالکل بھی نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. ٹھیک ہے سر. یہاں پر یہ بات بھی تو پھر ذہن میں آتی ہے کہ ہر بندے کا تو بلیف اس لیول کا ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو.
اور مسلمان نہیں ہوگا پھر تو پتہ نہیں اس کی کیا سوچ ہوگی. لیکن ایسے لوگ جو کہ دین سے دور ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی، اور وہ ہر مصیبت کے اوپر جو ہے بہت واویلا. یہ جو چیز ہے یہ دوسروں کو معلوم نہ ہو تو پھر وہ مشکل میں پڑے گا، جی ڈیفینیٹلی مشکل میں پڑے گا. ہمیں یہ دوسروں کو، میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے، ہماری ایک پرابلم ہے. یہ میں نے پچھلے دنوں اس کو ایک چھوٹے سے کویسچن میں اپلوڈ بھی کیا ہے، وہ آپ دیکھیے گا اگر ذرا دیکھ سکیں. یعنی فیتھ جو ہے، اصل میں فیتھ پر ہم نے کام ہی کوئی نہیں کیا. ہمارا سارا کام اصل میں لوگوں کے عمل کے اندر ہوتا ہے. ہم بچوں کے عمل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے وہ بہتر انسان بنتے ہیں. اصل میں انسان اپنے موٹیوز کو ٹھیک کیے بغیر بہتر بن ہی نہیں سکتا. پرابلم یہ ہے. اور فیتھ اصل میں اس کے موٹیوز کو ٹھیک کرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھیں، آپ کی جو کوشش ہوگی محبت سے ہوگی، زبردستی کر کے ہوگی، جو کچھ بھی ہوگی، اس کے نتیجے میں ایمان نہیں پیدا ہو جائے گا. ایمان پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، ایمان ہے کیا چیز؟ یعنی چاہے وہ آخرت ہو، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ توحید ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایکسٹینشن ہیں. یعنی یہ خدا کی صفات ہیں، ان کو سمجھنا، ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا. اور یہ انڈرسٹینڈنگ اصل میں ایک اممیچور مائنڈ نہیں ڈیولپ کر سکتا. اس لیے میں اس چیز کا بہت زیادہ قائل ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے جو چیز مذہبی دینی ہے شروع کی زندگی میں، وہ اپنا رول ماڈل ہے. اس کے بغیر ہم مذہب کو ایک آئی تھنک ایک بالکل امپریکٹیکل چیز کے طور پر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم ان کو اپنے رول ماڈل کو ٹھیک کریں، نمبر ون. نمبر ٹو، ان کی جو مذہبی تعلیم ہے، جس کو آپ مذہبی تعلیم کہتے ہیں، وہ کسی فورن ٹیکسٹ کو پڑھانے سے نہیں بلکہ بات سمجھانے سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اٹ شوڈ بی دی انڈرسٹینڈنگ آف دی قرآن، ناٹ دا ریسیٹیشن آف دی قرآن میئرلی. نمبر ٹو. نمبر تھری، اس کی وہ جو سمجھ رہے ہیں، ان کو جب تک کہ وہ کوشچنز آپ کی طرف سے پیدا نہیں ہوں گے، ان کی سمجھ، آپ جتنے مرضی بلیف دے دیں، وہ ان کی زندگی میں قابل عمل نہیں ہوں گے. انسان ہمیشہ پہلے سوال پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب اس کے لیے اہم ہوتا ہے. اگر سوال آپ کے ذہن میں ہے نہیں تو میں یہاں پہ سونا بھی بانٹ دوں تو آپ کے لیے وہ اہم نہیں ہوگا. یہ پرابلمز ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی دس از دا وے ہیومنز ڈیولپ. ہمارے ہاں جو آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں جی. انفارچونیٹلی اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ اس پروسیس کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے، اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں. یعنی وہ پروسیس ٹھیک کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک ہیلپ فرام دی قرآن، یو ہیو ٹو ٹیک ہیلپ فرام انڈرسٹینڈنگ، لرننگ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ. یعنی لوگوں کے عمل کو آپ جتنا مرضی کنٹرول کر لیں، جتنا مرضی کر لیں کنٹرول، اس سے ان کے موٹیوز آٹومیٹکلی ٹھیک نہیں ہوں گے. جی ان سر کی ایسے ہی. انڈرسٹینڈنگ جب تک کہ خدا سے جڑے گی نہیں، جب تک وہ سمجھیں گی نہیں کہ ہمارا پروردگار کیسا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، these are basically پانچ کے قریب جو ان کی ایٹریبیوٹس ہیں بنیادی. یعنی اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا، اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا، اس کا رب ہونا، اس کا رحیم ہونا، اس کا عدل، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی قدرت. 5-6 ہیں یہ. اس کی قدرت، ایوری تھنگ از ان ہز کنٹرول. وہ جو کنٹرول ہے وہ اپنے علم، حکمت، رحمت کے ساتھ چلا رہا ہے. عدل اس کا رکا ہوا ہے، اس لیے تاکہ آزمائش کے لیے یہ ضروری تھا. یہ پورا ہو جانا ہے. اس کانسیپٹ کو اب اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مشکل آئی ہے، خدا کے کنٹرول میں ہے یہ مشکل، اس کی اجازت سے آئی ہے. اگر اس کی اجازت سے آئی ہے تو کیا وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ آپ کے اوپر مشکل ہے؟ وہ حکیم ہے، کیا اس نے کسی وجہ سے ہی مشکل آنے دی آپ تک؟ وہ رحیم ہے، کیا اس نے آپ کو، اس کی رحمت ہے کہ یہ مشکل آپ پر آئے؟ اس ساری چیزوں کو، یہ اب وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، دیز آر پیراڈاکسز کریٹ ہوتے ہیں، ایسے پیراڈاکسز. اور ان پیراڈاکسز کو ریزالو کرنا، یہ جو ابھی روزبن بات کرے گی، یہ ہیں جی وہ پیراڈاکسز، یہ ہے وہ پرابلم سالونگ. اس کے اوپر گفتگو کریں، فائنڈ آؤٹ واٹ از دی آنسر. یہ ہے جو فیتھ کی ڈیولپمنٹ کا باعث بنتا ہے. فیتھ کی ڈیولپمنٹ بتانے سے نہیں ہوتی جی.
میں زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ تعارف کرا دوں گا. اصل میں جب آپ کے ذہن میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، اچھا اس وقت تو دنیا میں ہو رہا ہے، لوگوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. نیچرل آفات میں دیکھیں کس طرح سے لوگ مر جاتے ہیں. زلزلہ آتا ہے اور ہزاروں لوگ مر گئے، ٹھیک ہے جی. جی سیلاب آیا، ہزاروں لوگ مر گئے. رحیم ہے خدا، رحمت ہے خدا کی. یہاں پر آپ کو بظاہر ظلم لگ رہا ہے. ان دونوں کانسیپٹس کو جس وقت آپ ملا کر اس پیراڈاکس کو ریموو کرتے ہیں، یہ ہے جو فیتھ ڈیولپ کرتا ہے جی. صحیح سر، تھینک جی رافیہ جی آپ پلیز اپنا سوال کر لیجیے. انمیوٹ کر لیجیے رافیہ گا. جی، رافیہ جی آپ میوٹ ہیں. اچھا وہ سوری. شاید یہ سر جو ہم نے پہلے سوال کیا تھا اس کے اوپر صوبیہ کچھ پوچھ رہی تھی، یہ انہوں جی نے جی چیٹ میں بھی لکھا ہے. جی، ابھی رافیہ انمیوٹیڈ جی، اگر وہ چاہیں ہاں تو جی بات کر سکتی جی ہیں. جی جی، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں انصاف کا، بٹ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو دنیا میں سوری اب آپ سوری. جی جی، یہ پبلک پلیسز میں بیٹھنے کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جی. جی فرمائیے. جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ ان کو ظلم کرنے دیتا ہے. there is no stopping them. اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، ظلم ہوتا رہتا ہے. تو وہ صحیح ہے، قیامت کے ٹائم میں ان کی پنشمنٹ بھی ہوگی، بٹ مین وائل اللہ ایسے ظلم والوں کا ہاتھ روکتا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ آزمائش کا قانون ہے جی. اگر روک دے مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے، دیکھیے وہ ظلم، آپ اصل میں ایکسٹریم ظلم کی مثال ذہن میں ہے. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ ایک چھوٹی سی غلطی پر اللہ تعالیٰ ٹوک دے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ٹوک دے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جب جھوٹ بولا تو ایک اینٹ آ کے میرے سر پہ گر جائے. اچھا یہ تو چانس ہو سکتا ہے. ایوری ٹائم آئی میڈ اے مسٹیک، زبردست قسم کا دھچکا لگے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اگر خدا انصاف کر دینے والا ہوتا، اگر پکڑ لینے والا ہوتا تو ایک چیز بھی چلتی ہوئی دنیا میں نہ بچتی. اس نے ایک وقت کے لیے مہلت دی ہوئی ہے تاکہ آزمائش ہو سکے. وہ مہلت اصل میں اس مجرم کے لیے بھی رحمت بن سکتی ہے اگر وہ پلٹ آئے. اس کی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کے لیے تو وہ رحمت بن کر نمودار ہو ہی جائے گی، لیکن وہ اس مجرم کے لیے بھی رحمت بن سکتی ہے اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اپنی اصلاح کر لے. یہ موقع خدا نے اپنے بندوں کو دیا ہوا ہے، اور اگر وہ یہ موقع نہ دیتا تو پھر وہ یہ نہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے ظالم لوگوں کو ختم کرتا، میرے اور آپ جیسے لوگ بھی ختم ہو جاتے. اس لیے کہ ہم سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بعد پھر مہلت نہ ملتی. نہیں، یہ میں یہ مہلت کہنا اصل میں، جی جی میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی آدمی ہے بہت پاورفل ہے، وہ ظلم کرتا ہے، he gets away with it، then پھر اور ظلم کرتا ہے، اور وہی غریب لوگوں پہ کرتا ہی کرتا رہتا ہے. تو کوئی تو ایسا ٹائم آئے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، تو یہ قیامت کے دن تک کرتا ہی رہے گا. پتہ نہیں اور اس کو ہو سکتا ہے توفیق مل جائے صحیح کرنے کی اپنے آپ کو. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کرتا رہے گا، غریب لوگ جو لیکن ہیں اس کو جو یہ اس کام کر رہے ہیں، مر جاتے ہیں کہ بچے کام کر کے مر جاتے ہیں، ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. اس آدمی کو احساس نہیں ہوتا، اللہ کو احساس نہیں دلاتا، روکتا نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہوں. یہ تو وہ آدمی بتا سکتا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے جس دن ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احساس دلایا. میں تو اس کی زندگی کو اتنا کلوزلی جانتا نہیں ہوں کہ وہ اس کو احساس کے موقع مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں. وہ جس قانون سے گزر رہا ہے اس میں اس کو خدا یاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، کیا اس کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے اس طرح کرنے کا یا نہیں ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. وہ تو وہی بات ہے کہ مجھے تو اتنی خبر ہے جتنی آپ نے بھی بتائی ہے. آئی ڈونٹ نو مور دین دیٹ. تو اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ اپیرنٹلی یہ سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور جو قرآن مجید نے بھی بتایا وہ یہ کہ میں نے ان کو ایک وقت کے لیے مہلت دی ہوئی ہے. انہوں نے جو کمانا ہے کما لیں، دے ول ریٹرن ٹو می.
جس پر ظلم ہوا ہے اس کو بھی پورا کر دوں گا. آپ کو اصل میں جیسے ہی یہ لگتا ہے، یہی جو ابھی بات جو پہلے سوال میں جو کومل نے فرمایا تھا، اس کو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سوچیں. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا ادھر ہی ختم ہو جائے تو یہ جو آپ کا سارے کا سارا سینیریو جو ابھی آپ نے بتایا، اٹ از پرپز لیس، میننگ لیس، ایبسلوٹ انجسٹس. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الٹیمیٹ جسٹس کروں گا اور تمہارے سامنے لے کے آؤں گا وہ جسٹس، ایک ایک چیز کے بارے میں. لیکن ان دس ورلڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سیز دیم. وہ سیجر جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی زندگیوں میں کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا، قوموں کی حد تک نہیں کیا. انسانوں کے معاملے میں تو ایک خاص زندگی ہے، وہ گزر کی ختم ہو جائے گا. انسان فرعون بھی ختم ہو جائے گا، چاہے وہ حضرت موسیٰ والا فرعون ہو یا اس سے پہلا ہو یا بعد میں ہو. میں اگزامپل صرف دے رہی ہوں جو ینگ بچوں سے لوگ کام کرواتے ہیں، مارتے ہیں، مر جاتے ہیں، بانڈیڈ لیبر، وہ ان لوگوں وہ کرتے ہی رہتے ہیں. مر گیا ان کا جو مزدور ہے، مزدور کا بچہ کس مر موقع گیا، پر مگر روک دینا چاہیے تھا انہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کس موقع پر روک دینا چاہیے تھا؟ جس دن وہ پیدا ہوا تھا، اس دن، جس دن اس نے پہلا جرم کیا تھا اس دن. یہ خدا نے اپنے علم کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے، یہ میرے علم کے اور آپ کے علم کے حساب سے نہیں کرنا. میں اصل میں یہی صحیح ہے. بتانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ انسان ظلم کرتا چلا جا رہا ہے. اب ایک طرف یہ رکھیں اور ایک طرف رکھیں خدا کی وہ صفات جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا. He has absolute power, he has absolute knowledge, he has absolute wisdom, he has absolute control, and he has absolute he is absolutely just. اس کو سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے جی. ناؤ ریزالو اٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس میں ابھی نہیں کروں گا تاکہ آزمائش ہو سکے، اور اس کی وجہ بتاتا ہے وہ کہ آزمائش تب ہو سکے گی کہ اگر لوگوں کو اس چیز کی آزادی ملے. اگر میں یہ کر دیتا تو آزادی نہیں ملنی تھی، آزادی کا پھر یہ نقصان بھی ہونا ہے. اسی کا نتیجہ یہی تو وہ چیز تھی کہ جس کو فرشتوں نے بھی اٹھایا اور یہ کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ظلم وجود میں آئے گا. یہی تو اعتراض کیا تھا فرشتوں نے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ ہے ظلم، یہ ہو رہا ہے ظلم. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر رہے، روکتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے یہ چیز اس دنیا کے قانون میں ڈال دی ہے. یہاں پر انسان کی آزمائش ہونی ہے ٹل اے پرٹیکولر ٹائم جو میں نے اپنے علم سے ڈیسائیڈ کیا ہے. مر جانا ہے اس نے بھی کہ جس پر ظلم ہوا، اس نے بھی کہ جس نے ظلم کیا. واپس تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، پھر مرنا نہیں ہے. اب فیصلہ تم کر لو کہ تم نے کیا کرنا ہے. جی میں سمجھ اور گئی. دونوں نہیں شکریہ. مرنا، دونوں نے ہی نہیں مرنا. یعنی وہ جس پہ ظلم ہوا تھا اس نے بھی نہیں مرنا اب، اور اس نے بھی نہیں مرنا. فیصلہ کر لیں. یعنی یہ ہے جو اس پوری اندھیر نگری کو ایک کلیئر پرپز فل چیز بناتی ہے. دس از واٹ آئی سیڈ جب کومل نے یہ سوال کیا تھا نا جی، کسی کا جو سوال تھا، یہ وہ چیز ہے کہ جو اٹ میکس تھنگس میننگ فل ٹو می. آپ کو اس کے بغیر بھی میننگ فل لگتی ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے جی، مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی شوق نہیں ہے. اگر میننگ فل ہے تو پھر تو پرابلم ہی ختم ہو جاتی ہے. میک اٹ میننگ فل. جی کچھ میرے تو سمجھ نہیں آئی ہے ظلم وغیرہ. اینی وے شکریہ. تھینک یو. سر اس پہ میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ شاید آپ نے فرمایا تھا کہ کسی بھی معاملے میں کس حد تک کوشش کر سکتا ہوں، کس حد تک، آخری حد تک کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد مجھے اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. ہم کوشش نہیں کرتے ہیں بالکل بھی، اور بس مظلوم بنے رہنے میں ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. سر اس کے علاوہ جو ظالم اور انصاف، اللہ تعالیٰ کے انصاف والی بات ہے، اس میں ایک دفعہ ساجد حمید صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی اور سمجھ بھی آئی کہ انہوں نے کہا یہ جو انصاف کا قانون ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف اس دنیا میں ہی کریں گے، یہ آخرت کے لیے، یعنی کہ جس کو ڈیل مل رہی ہے اس کا پھر جو حساب ہے وہ آخرت میں ہونا ہے. دنیا میں نہیں، میں کچھ تو شاذ و میں تو یہ نادر ہی سمجھتا ہو ہوں یہ جاتا ہے ضروری انسان. نہیں ہے کہ بات نہیں ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انصاف ملے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے انصاف، یہاں پر ہو نہیں سکتا. اس دنیا کی کیمسٹری اس طرح کی ہے کہ ادھر انصاف ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ اس طرح سے امیجن کریں، آپ کو پتہ ہے 60 لاکھ یہودی مارے تھے ہٹلر نے اور پھر پکڑا نہیں گیا تھا.
آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، یہ بھی نہیں پتا کہ مرا بھی یا نہیں مرا، یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا اگر پکڑ لیتے تو کیا کرتے؟ 60 لاکھ دفعہ مار سکتے تھے۔ آپ کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو اس تکلیف کا انصاف کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر مجھے کسی نے تھپڑ مار دیا ہے، تو کیا اس ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے تھپڑ مار دی کسی نے، ٹھیک ہے جی، تو اب مجھے یہ موقع دیا جائے، اس وقت جس جگہ پہ میں ہوں، ہو سکتا ہے یہ موقع دے دے کہ تم بھی اس کو مار دو، یہ انصاف ہو جائے گا؟ یعنی یہ جو ساری چیز ہے، اس دنیا میں انصاف ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتا۔ اس دنیا کو بنایا اس طرح سے ہوا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے معاملے میں جو انصاف کیا ہے، دو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں یاد رکھیے گا۔ یعنی وہ خود بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کے ساتھ جو ان کی بلندی اور رفعت اور ان کی پستی کا جو معاملہ کرتے ہیں، وہ قوموں کے معاملات پر کرتے ہیں، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ انسانوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی صرف آخرت میں ہوا ہے۔ اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ادھر کچھ چیزوں میں ہوتا ہے، نہیں نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں پر انصاف کو روکا ہوا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لیتا لوگوں کے ظلم کے لیے تو ایک چلتی ہوئی چیز نہ چھوڑتا۔ اس لیے میں میری رائے یہ ہے، راجد صاحب کی بات اپنی سر آنکھوں پر ہے جی، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، بٹ واٹ آئی سی از کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس چیز کو بتایا کہ فرد کا انصاف آخرت میں ہونا ہی آخرت میں، ادھر ہے ہی نہیں، سر بات جب ادھر ہے اوپر ہی ہو نہیں، جاتا ہے نا کہ کوئی غلط وہ کرتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا، اس کو مل جاتا وہ انصاف نہیں ہوتا۔ یعنی اصل میں آپ اگر غور کریں تو انصاف کے کچھ تقاضے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات کہ وہ پکڑا گیا، 30 جرم کیے ہیں، ایک جرم میں پکڑا گیا الٹیمیٹلی، یہ تو ہو ہی سکتا ہے۔ اب اس کو 30 دفعہ سزا دینا، پھر نہیں دے سکتے، دے ہی نہیں سکتے۔ رائٹ سر۔ انصاف تو ادھر اس دنیا کی کیمسٹری میں نہیں ہے، یہ دنیا اس طرح بنی نہیں ہوئی کہ انصاف ہو سکے۔ اس کو بتایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ آخرت میں پھر میں پورا انصاف کر کے دکھاؤں گا تمہیں۔ یعنی یہ ایک ایک شخص جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ سب اپنا اپنا حساب لیں گے، یہ انصاف ہو۔ اچھا، اور وہ جس کو مر گئے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی ایک آدمی نے 30 جرائم کیے تھے اور ایک پہ پکڑا گیا، اس کو سزا ہو گئی، ان کو کس طرح سے ریمبرس کریں گے؟ اب آپ، انصاف کا تقاضا یہ ہے نا کہ جس نے میری جان لی ہے اب وہ مجھے اپنی جان دے، مطلب مجھے واپس دے میری جان، یہ تو خدا کا کام تھا۔ یہ پوری انصاف کا وہ جو پورا کانسیپٹ ہے وہ اصل میں اس دنیا کے لیے ہے نہیں، اس کو بیان کیا ہے مجھے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جی، دس از ویری ریسپیکٹفلی مائی ہمبل اوپینین۔ سر اللہ پر یقین کی نا ایک مجھے پتہ نہیں کہاں پر بات ہوئی تھی کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے ہیں، مطلب آپ نے اللہ سے، جو اللہ نے اس کے لیے بدلہ لکھا ہوا تھا، آپ نے وہ چھین لیا، اس سے آپ نے لے لیا نا، پھر جو اللہ نے لینا تھا اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے تو زیادتی کر لی، زیادتی کا بدلہ لے لیا۔ تو اگر تو آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا ہے اور اس کو اس کے برابر کا ملے جو اس کو سزا ہے، تو پھر آپ کچھ نہیں کریں، آپ معاملہ صرف اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ بڑی اچھی بات ہے جی، لیکن اس کو بھی پھر دیکھیے، یہ خدا نے کیونکہ اجازت دی ہے، اور اس اجازت میں اگر انسان جو ہے وہ حدود سے تجاوز نہ کرے تو میرا خیال ہے خود یہ، کیونکہ یہ خود وہ تبھی کر سکتا ہے کہ اگر اس کو قانون کی سپورٹ حاصل ہوگی اور وہ حدود سے تجاوز پھر بھی نہ کرے۔ آپ دیکھیے اس وقت اگر کوئی بڑے آدمی کا کوئی بیٹا مار دے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پورے کا پورا خاندان اڑا دے گا دوسرے کا۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے وہ اس نے اپنی طرف سے تو بدلہ لیا ہے، لیکن اس بدلہ لینے میں کس طرح سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کریں گے۔ یعنی یہ جو سچویشن ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ باقی بات ٹھیک ہے آپ کی، آئی ٹوٹلی اگری۔ جدھر جدھر یہ بات ہوئی ہے کہ تمہارے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو تم بدلہ لینے کا حق رکھتے ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ اسی سے لینا ہے جس نے زیادتی کی ہے، اس کے بچوں سے نہیں لینا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ کہ اتنا ہی جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے، ایک تو اس کو ڈٹرمن کرنا اٹس ناٹ ویری ایزی۔ دوسری چیز جو ہے، جو آئی تھنک وچ وی مسٹ آلویز کیپ ان مائنڈ، وہ یہ کہ اس کے فوراً بعد یہ بھی بتا دیا کہ اور اگر معاف کر دو تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی بڑی بات ہے، تو پھر مجھے سر اس یہاں اسٹینڈرڈ پر پر آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سر یہاں پر یہ بھی تو صوفیہ، ایک بات، سوری میں نے انٹرپٹ کیا ہے، جی یہاں پر ایک فرمائیے بات پلیز۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا
کہ ایک تو یہ ڈٹرمن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جتنا اس نے ظلم کیا ہے آپ نے بالکل اتنا ہی ظلم کرنا ہے. یہ تو ہماری حیثیت اور اوقات ہی نہیں کہ ہم اس چیز کو پورا پورا ناپ تول سکیں. پہلی بات یہ. لیکن پھر جب وہ کہتے ہیں کہ اگر معاف کر دو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسری چیز یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اور پھر معاف کرتے ہیں, آپ سارے ریسورسز رکھتے ہیں اور پھر معاف کرتے ہیں, پھر اس کا تو پھر بہت ہی بڑا اجر. اصل چیز اسی تو کا یہاں مشکل بالکل ہوتی ہے بالکل. جہاں پر جی آپ کو اللہ نے وہ دیا ہے, حیثیت دی ہے, کیا بدلہ بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے لے لیں, لیکن بالکل آپ اس بالکل پر معاف کرتے ہیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. یہ ٹرو. شامل کرنا اور اصل میں تو معاف کرنا اسی کو کہتے ہیں جی. یعنی معاف کرنا اس کو نہیں کہا جاتا کہ جیسے میرے پاس ہاتھ پیر بے تھے نہیں بسی اور ہے. میں نے کہا کہ چلو چھوڑو میں معاف کرتا ہوں. بے بسی کو معاف کرنا نہیں کہتے. ہاں یعنی صحیح. آپ کے پاس اسٹیٹ کی طاقت بھی موجود تھی, آپ کے پاس قانون بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور آپ کہتے ہیں میں معاف کرتا ہوں. جی سر جی, یہ ہوتا ہے. یہ معاف کرنا تو یہی ہے. جی صوبیہ آپ پوچھنا چاہیں گی سوال کہ میں, سر آپ چیٹ میں دیکھ لیجیے. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو فرسٹ کوسچن تھا ہمارا اس میں کہ ویسٹرن اسٹل hesitant to embrace the concept of آخرہ even though they possess more logical thinking than us. Why are they unable to reach the conclusion that this world has a finite end? جی میرا خیال ہے جی کہ یہ اس کو یہ کہنا کہ یہ پورا ویسٹ جو ہے اس کی کوئی ایک رائے ہے نہیں. دیکھیں ایک تو میرا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ, آپ مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے مسلمان یہ مانتے ہیں. وہ کہنے کو یہ مانتے ہیں, لیکن کیا سارے مسلمان فی الواقع اپنے بلیف میں اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر اسی پورے کے پورے کانسیپٹ خدا کا جو معرفت ہے اسی کا وہ نتیجہ ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے, گاڈ کانشیسنیس کہا جاتا ہے. اور اس میں ہر آدمی فرق ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے اس کا تعلق کیونکہ اندر سے ہے. ہو سکتا ہے کہ 3 لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کا تقویٰ ڈفرینٹ ہو. واٹ از اٹ دیٹ از کریٹنگ دیٹ ڈفرینس؟ اب اس کو کلیئر کرنا کہ یہ کیا چیز ہے, کیا چیز اس میں حائل ہو رہی ہے, کیا چیز, دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے مذہب کو جس طرح سے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مذہب کا عقل سے کوئی تعلق نہیں سمجھتے. یہ جو سوال تھا نا جی جو ابھی شروع میں کومل نے کیا, اس کے اندر یہ انہیرنٹ چیز تھی. انہوں نے یہ فرمایا تھا, یعنی اس کی ایک ازمپشن یہ تھی کہ ایک ہوتے ہیں مذہبی بلیف اور ایک ہوتے ہیں میرے لاجیکل ریشنل بلیف. ٹھیک ہے جی, جن کو میری کنسٹرکشن نہیں, یہ وہ میری کنسٹرکشن نہیں ہے, یہ میری مذہبی کنسٹرکشن ہیں. مذہب سے مجھے یہ کنسٹرکشن ملی ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. اس کو سمجھ لیں. مذہب کو اتنا زیادہ غور طلب چیز ہی نہیں سمجھا جاتا ہمارے یہاں, اور ویسٹ کے یہاں بھی نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے یہ جو بات ہے اس کو اچھی طرح سے پریزنٹ تو کریں نا کبھی. میرے خیال میں اس کی یہ والی پریزنٹیشن جو ہے اچھی افیکٹو ایٹ یو نو کیا کہیں گے اس کو, کہ ایک پوری مہم بنا کر اس کو پریزنٹ کیا جائے. میرا خیال ہے ایسا نہ مسلمانوں نے کبھی کیا ہے, یعنی کوئی آرگنائز طریقے سے. اینڈ آئی بلیو کہ ہمارے ہاں جو بیسک کام ہوئے وہ چونکہ چیزوں کو اس کی لاجک سے ایکسپلین کرنے کا ہوا ہے, لیکن بلیفس کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں ہوا یہ کام. یہی میں نے اس میں رونا بھی رویا ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم, مجھے تو یہی معلوم ہے کہ یہ جو فیتھ ہے یہ اصل میں قرآن مجید کا اصرار ہے کہ فیتھ ریشنل ہونا چاہیے. اصرار ہے کہ فیتھ ریشنل ہونا چاہیے. اور تمہیں اگر قرآن کے ان بلیفس کے خلاف کوئی چیز نظر آتی ہے, پیغمبر کو کہا ہے, ٹھیک ہے, تمہیں اگر یہ پتہ چلتا ہے کوئی آدمی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, تو پھر تم ان سے کہو کہ میں سب سے پہلا ماننے والا بنوں گا. یہ کیا چیز ہے یہ؟ یعنی بیسیکلی اٹ از ناٹ اباؤٹ گیٹنگ سم بلائنڈ فیتھ یا جس کو آپ بلائنڈ بلیفس کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن مذہب کے بارے میں جنرل تاثر یہی ہے کہ مذہب تو اصل میں آدمی کی چیز ہے. دیکھیے ویسٹ ہی کی یہ ایک ویلیو ہے کہ مذہب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. اٹس اے پرسنل تھنگ, فائن, اٹس اے ویری پرسنل تھنگ. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں میں تو اس کو مانتا ہوں کہ اٹس اے ویری پرسنل تھنگ. سوال یہ ہے اس پر بات کیوں نہیں کرنی چاہیے, یہ کیوں ایشو بنتا ہے؟ وائی شوڈ اٹ بی میڈ an emotional issue؟ اس لیے کہ we don't think of it as something to do with rationality. اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ آپ جب سے اس کو پریزنٹ کریں گے اس طرح سے کہ یہ ریشنل چیز ہے,
تو کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم یہ کہہ رہے ہو، لیکن اسلام تو اصل میں مذہب ہے نا، اس لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو آنسر دس کوشچن. اس کا تعلق ہمارے مذہبی ایٹیٹیوڈ سے ہے، یونیورسلی کامن ہے یہ. یعنی میں مسلمانوں میں بھی نہیں پاتا یہ چیز کہ مذہب کو انہوں نے ریشنلی سمجھا ہو. بہت کم ہے یہ، بہت ہی کم. Thank you, sir. آئی ڈونٹ نو، ہمارے صوفیہ آپ پاس پلیز انمیوٹ کر کے بتائیے گا کہ جواب مل گیا جی، میری بات آپ کی بات کا جواب ہو گیا. سر وہ کہہ رہی ہے میری آواز نہیں صحیح آئے گی، میسج میں لکھ دینا اگر کوئی اور سوال ہو. جی سر بالکل کچھ چیزیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں ظاہر ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے کنفیوژن بس یہاں ہو رہی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب دور حاضر میں کچھ لوگوں نے لاجیکلی اسلام کو سمجھا ہے سارے احکامات کے بیچ، تو بس وہاں میں کھو گئی تھی ذرا کہ یہ آپ کیوں کہہ رہی. دیکھیں احکامات کو لاجیکلی کا تو مجھے بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے. احکام تو اللہ تعالیٰ نے جو دینے ہیں وہ دے دیے ہیں. مثال کے طور پر یہ بات کہ ہم مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یا حضرت ابراہیم کو مکے کیوں بھیجا گیا، اس کا لاجک سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس لیے یقیناً کوئی حکمت ہوگی اس میں. لیکن یہ بات اسرار جو ہے، مجھے ہو سکتا ہے یہ حکمتیں سمجھ میں نہ آئے، اور مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی یہ جو مجھے چیز سمجھنے کی ہے وہ اصل میں صفات باری تعالیٰ اور فیتھ، یہ وہ چیزیں جو لازماً ریشنل ہو اور لاجیکل ہونی چاہیے، آپ کی کنسٹرکشنز میں آنی چاہیے. اگر نہیں آ رہی ہیں تو پھر وہ بلائنڈ فیتھ ہے، آپ کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہو نہیں سکے گا. ہو نہیں سکے گا، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہی نہیں ہے. پھر آپ نے چیزیں مان لی ہیں، بس مان لی ہیں. جس طرح مثلاً ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بچے کو پڑھا دیتے ہیں، نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، بتا دیتے ہیں. جی سر میرا خیال ہے سر فردر کوشچن اس میں موجود جگہ پہ ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ فار ناؤ. یہ موسم کرنی. ہمارے پاس 19 منٹ ہیں اور 3 سوال ہیں ہمارے پاس. جی زین صاحب پلیز. جی السلام علیکم وحید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی میں کچھ اپنا انپٹ دیتا ہوں، آپ اس کو کمپلیٹ کیجیے گا. مسئلہ مجموعی طور پہ انسان کا یہ ہے کہ خود ہم مسلمان بھی شامل ہے کہ ہم اس امپرفیکٹ ورلڈ کو پرفیکشن میں لانا چاہتے ہیں. رائٹ اگری. اس امپرفیکٹ ورلڈ کو پرفیکشن میں لانا چاہتے ہیں. یہاں پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتا. یہ خود اس غمبازی کی نشانی ہے کہ اس کے ایک تسلسل ہے زندگی کا. ایک لمحہ ہے جو آنکھ بند ہوگی کہیں اور چلے جائیں گے، کنٹینیوس ہے. علامہ اقبال نے بڑی اچھی طریقے سے اس کو بتایا ہے کہ کنٹینیویشن آف لائف کو. تو اس کو قرآن نے بھی بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. وہی صاحب اگر ہم سورہ فجر کی طرف توجہ دیں تو سب سے پہلے نشانیاں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عاد و سمود کا بتایا ہے، کیسے کیا بنایا تھا، کیا دبدبا تھا، پھر کیا ظلم کیا انہوں نے ملک میں. پھر فوراً آپ دو کانٹراڈکٹری تقابل میں دو چیزیں پیش کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں زیادہ اس کو یہ نہیں کروں، لیکن یہاں چونکہ بات چل رہی ہے تو میں اس کو پلیز آئی ول شیئر. تو فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب ہم نے انسان کو دیا، عزت دی، فراوانی دی، کھول کر دیا، انسان نے کہا مجھے دیا، حالانکہ صحیح کہا انسان نے. پھر اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب ہم نے کھینچا، اچھا نہیں دیا نہیں کہا، کھینچا نپاتو لا دیا، بیلنس کھینچ دیا، تو کہاں نے اللہ نے میری اہانن کی. تو اللہ کہتے ہیں کلا نہیں. اب وہ ایک تفصیل ہے سارا، اور آخری میں بڑی خوبصورت چیز بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان دونوں پوری ڈسکرپشن کے بعد کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ ہے پینکل.
کہ تو کسی بھی حالت میں مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں گا. تو یہ جو پرفیکشنسٹ والا معاملہ ہے میری زندگی میں، میری تنہا میں اگر انفرادی رکھ کے دیکھوں تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں میرا ٹیسٹ ہے، اور جس کو میں دیکھ رہا ہوں جو نہیں دی ہے تو وہ اس میں اس کا بھی ٹیسٹ ہے. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن تھوڑی گہرائی سے موہت صاحب میں آپ سے شیئر کروں گا. اب دیکھیے میں یہاں مل رہا ہوں، امریکہ میں بیٹھا ہوں، دنیا دیکھ رہی ہے کیسے کیسے خطرناک بامز گرائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے مہلک. اچھا، جو گرا رہا ہے وہ ڈپریشن میں ہے، جس کے اوپر گرا ہے اس کے رشتہ دار الحمدللہ کہہ رہے ہیں. یہ کیا کیفیت ہے بھائی؟ اچھا، مجھے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے. تو بعض وقت ہم کسی مزدور کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس پہ تکلیف گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کشن بھی رکھا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر مطمئن ہو وہ. اچھا، میرے پاس ساری فراوانی ہے، اس کے باوجود ہو سکتا ہے میں مطمئن نہیں ہوں، ڈپریشن میں ہوں میں. تو یہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ بھی تو سزا ہے. I rest my case here. I agree. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، آئی تھنک جس کو کومل نے ابھی اشارہ بھی کیا. پرابلم اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اگر کمپلیشن، اور آپ نے بھی بالکل آغاز میں جو بات فرمائی بالکل ٹھیک فرمائی، دنیا کے اندر جب آپ کمپلیشن ڈھونڈتے ہیں تو یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہیں. اور اس کو سورہ نور کی وہ جو آیتیں ہیں نا جی کہ اللہ نور السماوات والارض، جس میں جب یہ بیان کیا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی زندگی ایسی ہی جیسے صحرا میں وہ چل رہے ہوں اور سراب آئے، ہر چیز جو کچھ امید بناتی ہے کہ او اچھا یہاں پر یہ ہمیں ایکسپلینیشن مل جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب ادھر پہنچتے تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں. آئی بلیو دیٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ لیسن کہ ہم اس کو سمجھیں. اس کو سمجھنا ہی اصل میں ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے، ادروائز ایمان اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ جی سر، آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ جی 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 میں نے بھی مکمل کی ہے. جی شکریہ. جی رافیہ جی پلیز آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال. جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ ظلم دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں جتنا بھی آپ روک سکتے ہیں؟ اگر ایون ایٹ دا ایکسپینس کہ آپ کو اس میں چوٹ لگے یا آپ کو نقصان ہو، مگر آپ کو کوشش تو کرنی ہے کہ ظلم کو روکیں. رائٹ یہ آپ کی آزمائش کا حصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ میرا سوال تھا. اوکے، شکریہ. صحیح ہے، یہ بات آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو لازماً روکنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے یہ بات. اور اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم منہ سے تو اس کو برا بھلا کہنا چاہیے، یا کسی طریقے سے تو احساس دلوانا چاہیے کہ یہ آپ بہت غلط کام کر رہے ہیں. ہم لوگ چپ رہتے ہیں تو ظلم ہوتا رہتا ہے. دیکھتے بھی ہیں مگر ہم کچھ کہتے نہیں ہیں. شکریہ. جی غوثیہ صاحبہ پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے ہینڈ کیا تھا پہلے بھی رافیہ صاحبہ سے پہلے، لیکن خیر دیکھا نہیں کومل صاحبہ نے، پھر میرا نیٹ آف ہوا تو دوبارہ سے شاید آپ نہیں کا ہو رہا. ہینڈ لو ہو گیا تھا، میں نے کہا شاید آپ کا پھر سوال نہیں ہے، آپ کا وہ ہینڈ ریز ہی نہیں تھا. نیٹ کی وجہ سے تھوڑا ایشو ہوگا. ہاں ویسے آپ نے سر جو میں نے کہنا تھا وہ تو فرما دیا تھا، لیکن رافیہ صاحبہ کی بات پر یہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جو میں نے قرآن سے سمجھی ہے. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دے دیا، اس دنیا میں خلیفہ بنا دیا، اور وہ سب چیز جو خدا خود اپنے لیے چاہتا تھا وہ آپ کی فطرت میں دے دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا موقع دیا ہے کہ آپ اس فطرت کے حساب سے نظام کو سنبھالو. اب ہمارا یہ کام تھا کہ ہم اس کے مطلب ظلم نہیں ہونے دیں، جیسے کہ ریاست کا کام ہے کہ وہ 3 کام کی ذمہ دار ہے، جان مال اور عزت کے معاملے میں.
تو اس معاملے میں ریاست کا یہ سارا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہ ہونے دے. یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ خدا کی طرف نہیں ہم کر سکتے. خدا نے تو دنیا کا ایک نظام بنا کر ہمیں دے دیا ہے. امیر بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا. یہ ہماری آزمائشیں ہیں. آزمائش ہی نہیں ہوگی تو دنیا کا فائدہ، مطلب دنیا کس مقصد کے لیے ہوگی؟ تو یہ سب چیزیں ہوں گی یہاں پہ، لیکن اس کو سیٹل کس نے کرنا ہے؟ یہ ریاست کا کام ہے. یا اس کو ہمارے ذمہ داری اندر یہ جو پوری آتا کرنی ہے. چاہیے. بالکل صحیح ہے. جی جی بالکل بالکل، صحیح ہے. کیونکہ ایک لمٹ کے لیے خدا نے ہمیں یہ دے دیا ہے، ہمارے سپرد کر دیا جی. ہوا ہے. اگر ہم حد سے تجاوز کر دیتے ہیں تو پھر خدا یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ایک پل کے لیے مطلب وہاں جی بھی نہیں سکتے. قوموں کا بھی بالکل ٹائم صحیح ہے. فکس کیا ہوا ہے. لیکن جس دائرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم نے ہی سب کچھ کرنا ہے. یہ ہماری آزمائش ہے، اس کو آزمائش کے طور پر لینا چاہیے. لیکن ہم نے اپنے دائرے میں کرنا ہے. یہ جی بات بالکل، اپنے امپورٹنٹ دائرے ہے میں. جی. اگر بالکل ہم بالکل اپنے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو اس سے خود ظلم وجود میں آئے گا. بالکل یہ بالکل بھی بڑی بالکل امپورٹنٹ بات ہے جی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ظلم کو ڈیفائن ہونا چاہیے. ہم جسے ظلم کہہ رہے ہیں، مطلب جیسے رافیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بچہ ہے، وہ کام کر رہا ہے اپنی ایج کے حساب سے، یا مطلب کم ایج ہے اس کی، اس کو روکنا چاہیے. یہ غربت اور امیری، یہ دونوں چیزیں ایک الگ الگ ہے. اگر آپ کو کسان نہیں ملے گا، آپ کو جوتی بنانے والا نہیں ملے گا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ کو فیکٹری میں مزدور نہیں ملے گا تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنے خوبصورت رویے بنا دیے ہیں کہ جو جس جگہ پہ رہ رہا ہے وہ بہت مطمئن گزار رہا ہے اپنی زندگی. ہاں ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے بندے کو لگ رہا ہو لیکن اسے نہیں لگ رہا ہو کہ مجھے غریب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے تو یہ مجھ پر ظلم کر دیا. اصل میں یہ بات امپورٹنٹ ہے آپ کی. آئی تھنک آئی ٹوٹلی ایگری ود دس کہ مثال کے طور پر آپ میں زندگی میں کبھی آنیسٹلی کبھی میں نے مس نہیں کیا کہ میں ایک راکٹ پہ بیٹھ کے چاند پہ جاؤں. آنیسٹلی کبھی نہیں مس کیا. بعض لوگ جاتے ہیں پھر بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے جو چیزیں میرے پوائنٹ آف ریفرنس کی نہیں ہیں، میری اپنی زندگی کی کچھ سرکلز ہیں جس سے میں انجوائے کرتا ہوں، جس سے میں ڈپرائیو فیل کرتا ہوں، جس سے مجھے لگتا ہے کہ محرومی کا شکار ہو گیا ہوں. لیکن مجھے مثال کے طور پر سونے کا برتن نہیں چاہیے. آئی بالکل ڈونٹ مس اٹ ان مائی لائف. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے پر ہر انسان کی جو ہے پوائنٹ آف ریفرنس اس کے اندر وہ مطمئن بھی رہتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے. میں جب کبھی یہ جب ہے نا جی وہاں پہ جو فوڈ اسٹریٹ ہے بادشاہی مسجد کے پاس، ادھر سے آپ نکلیں، آپ ادھر سے بھاٹی دروازے کی طرف جائیں تو آپ کو سڑک پہ لیٹے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، بچے چھوٹے، بالکل چھوٹے بچے جو سڑک پہ سو بھی جاتے ہیں اور سب کچھ، اور وہاں پہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اینڈ they are so heartily laughing at each other, you know. اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کھیل کود رہے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کس بات پہ اتنے خوش ہیں. لیکن ان کی زندگی کے اپنے پوائنٹ آف ریفرنسز ہیں جی. ان کو وہ پرابلم بھی نہیں ہے جو ہماری زندگی کے اندر پرابلم ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم کم ہیں ان سے یا بڑھ کر ہیں. ہماری اپنی دائرے کی آزمائشیں ہیں، ان کی اپنی دائرے کی آزمائشیں ہیں. جی بالکل اس کو 100% تو سمجھنا بڑا بے شک بے شک. سوری موئسا فور انٹرپٹنگ یو، بٹ ویسے آپ سمجھی نہیں. جب میں نے کہا تھا چھوٹے بچے سے کام لیتے ہیں پھر اس کو مارتے ہیں، بچوں کو جان سے مار دیتے ہیں. آپ نے کیسز نہیں دیکھے جہاں اتنا ان پہ شدید ظلم ہوتا ہے جب وہ کام کروا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جانیں جاتی ہیں. میں نے ایج کی بات نہیں کی تھی، یہاں شاید آپ مس کر گئی. سوری معذرت ہے، میں نے یہ چیز نہیں سن سکی تھی یا سمجھ نہیں سکی آپ کی پوری بات نہیں، کو. یہ میں اس ظلم کی بات کر رہی تھی، عمر کی بات نہیں کر رہی تھی. جو تکلیف دیتے ہیں، بچوں سے کام بھی لیتے ہیں، پھر ان کو بھوکا رکھتے ہیں، پھر مارتے ہیں. پھر کئی کیسز لیٹلی مار ہی ہوئے دیتے ہیں. پنجاب میں ہوئے، مار دیتے ہیں. 9 سال کا بچہ مرا ہوا ملا ہے، اس کے سر پہ زخم ہے. اس کی بات کر رہی تھی میں. سوری فار جی انٹرپشن. جی بالکل، یہ ریاست کی کمزوریاں ہیں جی. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ ہر جگہ پہ انصاف قائم کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا. جہاں آپ نے مکمل طور پر انصاف قائم کر دیا وہاں بھی یہ آپ کو اکا دکا ملنے کو ملیں گے، لیکن کم کیس ہوں گے. جہاں پہ ریاست حد سے زیادہ کمزور ہو جاتی ہے وہاں پہ اکثر یہ میجورٹی میں مل جاتے ہیں اس طرح کے کیسز. تو وہاں قصور کس کا ہے، ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے. قصور خدا کا نہیں ہے، قصور اس ریاست کا ہے
جس نے یہ ظلم ہونے دیا انسان کے ساتھ. اپنے اپنے دائرے کی بات ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اصل میں چونکہ اس دنیا کو بنانے کے اندر یہ آزمائش کا قانون جاری تھا، اور اس کا سب سے پہلے دن فرشتوں نے اشارہ بھی کر دیا. یعنی فرشتے بڑے معقول ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ پرابلم ہوگی. تو یہ جی جب ہو بالکل گیا ایسا ہی ہے. تو اس پہ جو جب ایک آدمی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں یہ کہتا ہے کہ کیوں بنائی. اس کا جواب مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تشفی بخش جواب، اس وقت تو ہم صرف ایک ڈبیٹ ہی کر سکتے ہیں نا کیوں بنائی. جی جی تشفی بخش بالکل. جواب مل جائے گا جس وقت آخرت برپا ہوگی انشاءاللہ سامنے آ جائے. اچھا، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر بے مقصد ہے یہ سب کچھ. پھر اصل میں یہ سوال ہی بالکل اہم نہیں ہے، پھر تو بے مقصد ہے، پھر تو میننگ لیس ہے یہ ساری بات. یہ سارے کا بالکل سارا ڈرامہ جو ہے پھر یہ ظلم پھر سے اٹ اور از انصاف اونلی اے کا پلے. یہ کچھ نہیں. بالکل اس سے بالکل کیا فرق پڑتا ہے پھر؟ It doesn't بالکل make much difference. بے شک آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. شکریہ سر، میں نے ٹائم دیا ہے. یہ موسٹ ویلکم جی. ٹھیک ہے جی، پھر جی آئی تھنک جی عبدالرحمان صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی 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 سوال تو تھا مگر اگر وقت ہے تو ویسا کوئی ارجنٹ سوال نہیں ہے. نہیں ہے، ابھی تو کچھ منٹ ہیں جی. جی 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 السلام علیکم سر. وعلیکم یہ السلام. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں جو ہے انصاف کا کوئی یہاں پہ انصاف ہونے والا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں کو امید کیوں دیا کہ بھائی دعا کرو میں دعا قبول کروں گا؟ اب زیادہ تر ایتھیسٹ کا یہی پرابلم رہتا ہے کہ میں دعا کرا اللہ سنا نہیں اس لیے میں خدا نہیں مانتا. یہ تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کرنے کے لیے کہتا ہے اپنے بندوں کو؟ جی معافی چاہتا ہوں. آئی ول ریسپونڈ. اصل میں یہ بات جو ہے نا استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ میں اصل میں آئی ول ریزالو یور پرابلم. وہ یہ کہ آئی ول ریسپونڈ، میں رسپونڈ کروں گا. آپ جس وقت اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد اس سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس کو دوسری جگہوں پہ بیان بھی کیا ہے جی. یعنی اس کو اصل میں یوں سمجھ لیں کہ جو زندگی کی آزمائشیں فیس کرنے کے لیے جو انلائٹنمنٹ ہے، جو انسائٹ ہے، وہ آپ کو ملتی ہے اس کے نتیجے میں. زندگی میں ایک چیز کو یاد رکھیے گا، میرے سامنے کی زندگی کے واقعات ایسے ہیں کہ بڑا میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے بعض لوگوں کو ان کی اپنے ماں باپ کی وفات پہ، اپنے بچوں کی ڈیتھ پر، اپنے بہن بھائیوں کی ڈیتھ پر بڑا روتے ہوئے دیکھا ہے. اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ٹیک لانگ آفٹر کہ وہ بھی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے جی. آئی ہیو سین اے بردر کرائنگ بٹرلی ایٹ اے سسٹر's death and after 15 days he was also gone. یہ تو 15 دن تھا. میں آپ کو عرض کروں کہ even if it were 15 or 50 years زندگی گزر جانی ہے. اٹس اے ڈاٹ ان ٹائم. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو انسائٹ ہے نا کہ یہاں پر اصل میں کوئی چیز کسی چیز کو بھی ثبات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسپانس کا طریقہ محض یہ نہیں ہے کہ جو میری خواہش ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ہر خواہش کو پوری کر دوں گا اس دنیا میں. یعنی ادعونی استجب لکم کا مطلب یہ نہیں ہے. ادعونی استجب لکم کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے پکارو میں رسپونڈ کروں گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ خاص طور پر اس وقت کے لیے ہے جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ جو موقع ہے نا جس وقت تمہیں میں یہ بات بتا رہا ہوں اس وقت جو کچھ یہ پوچھیں گے اس کا جواب مل جائے گا. یعنی یہ ہے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے خاص طور پہ سورہ بقرہ میں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسپانس کا بھی طریقہ بیسیکلی اگر آپ اس کو پوری سنسیرٹی سے پکارتے ہیں اور اس کو سمجھ کے پکارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا ایرنڈ بوائے نہ سمجھیں کہ وہ جو آپ کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی کائنات کے رولز کو چینج کرے گا. ایسا نہیں ہے. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. زندگی میں بہت بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں اور جس طرح ابھی رافعہ نے فرمایا تھا کہ خدا نہیں اترتا اور خدا نہیں روکتا ان چیزوں کو، حالانکہ بڑے لوگ پکارتے ہیں، لیکن جو خدا کو سمجھتا ہے وہ پھر اس کو وہ اطمینان دیتا ہے کہ جو خدا کے رسپانس سے بغیر مل نہیں سکتا. وہ انسائٹ ہے جو انسان کو ملتی ہے. اس دنیا کی اندھیر نگری میں سینس دینے والی چیز ہے وہ اصل میں، جس کو سورہ نور میں بیان کیا نا کہ اللہ نور السماوات والا، وہ اس کائنات کی روشنی ہے، ورنہ یہ کائنات اندھیرا ہی اندھیرا ہے. It makes absolutely no sense. The only thing that gives it
makes it hopeful and not desperate. وہ خدا کو ماننا اور اس کے نتیجے میں آخرت کا تصور ہے نا، اس کے اندر کوئی امید نہیں ہے. پھر یہ تو اسی طرح چلتی رہنی ہے، ختم ہو جائے گی. جی عبد جی الرحمان سر صاحب سمجھ گیا. آپ کا جی سر جی بالکل جی شکریہ رائٹ سر. جی، تھینک یو. بس ٹھیک ہے اور جی، سوال نہیں ہے. جی رائٹ جی، تھینک یو ویری مچ جی. خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں جی. السلام علیکم. اوکے جی، اللہ حافظ.